والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، معزز سامعین، ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، سورہ فرقان 19واں پارے کا 17واں رکوع ہے اور سورت کا دوسرا رکوع ہے. اس رکوع میں 11 آیتیں ہیں. آج کی گفتگو کا یہی عنوان ہے. اوپر کی آیتوں میں کافروں کا ایک سوال نقل کیا گیا تھا. وہ کہتے تھے کہ رسول کو کیا ہوا ہے، کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، نہ فرشتہ ساتھ میں ہے، نہ خزانہ ہے، نہ باغات ہے. یہ سب کافروں نے بطور طنز کے نبی کے واسطے کہا تھا. اس رکوع میں اس کا جواب دیا گیا ہے. بابرکت ہے وہ ذات، تبارک الذی. اس سے پہلے بھی رکوع میں شروع ہوا تھا تبارک سے، یہاں بھی وہی جملہ ہے. بابرکت ہے وہ ذات، انشاء اگر وہ چاہتا، مشیت یزدی اگر ہوتی، جعل لک خیرا من ذلک، تو وہ کر دیتا آپ کے لیے اس سے بھی بہتر. یعنی جو وہ لوگ سوچ رہے ہیں، فرشتوں کا ساتھ میں ہونا، خزانے کا ساتھ میں ہونا، باغات کا ساتھ میں ہونا، جتنا تصورات دنیاوی مادی چیزوں کا ان کے ذہن میں ہے، اللہ اگر چاہتا تو اس سے بھی بہتر آپ کے لیے عطا کر دیتا. یہاں سے مضمون شروع ہوتا ہے. چنانچہ آپ نے اشارہ کیا ہے اللہ کے سامنے دعا کرتے ہوئے کہ مجھے ایک وقت کھانا دیجیے تاکہ میں شکر ادا کروں، اور فاقہ کا موقع دیجیے تاکہ صبر کروں، اور میرا شمار بھی فقیروں مسکینوں کے ساتھ ہونا چاہیے. اللہم احیینی مسکینہ و امتنی مسکینہ و حشرنی فی زمرۃ المساکین. میری حیات بھی مسکینوں میں، میری موت بھی مسکینوں میں، اور اٹھایا جانا بھی مسکینوں میں. ادھر آپ کا تصور یہ ہے. ادھر آپ فرماتے تھے اگر میں اشارہ کر دوں تو کوہ وحد کو اللہ سونا بنا دے گا. یعنی میرا فقر و فاقہ اضطراری نہیں ہے، اختیاری ہے. اضطرار کے معنی مجبوری، اور اختیار کے معنی پسندیدہ. اسی واسطے ان دونوں کو ملا کر آپ فرماتے تھے الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے. یعنی میں فقر پر بھی راضی ہوں. اور لوگ فقر پہ راضی نہیں ہوتے بلکہ اسباب معیشت کے بعد بھی شکایت کرتے رہتے. نبی کی صفت یہ ہے الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے اور میں اس پر بھی راضی ہوں. مجھے یہ پسند ہے کیونکہ میرے لیے اللہ کا یہ فیصلہ ہے. یہ تمام حدیثیں آپ کو ملیں گی اس کے ذیل میں نے اشارہ کیا ہے. صرف بابرکت ہے وہ ذات کہ اگر وہ چاہے تو بنا دے آپ کے لیے بہتر، ان فرمائشوں سے بہتر. یہ مطلب ہے من ذالک، ان فرمائشوں سے بہتر. یعنی جنات، باغات، تجری من تحتها الانہار، کہ بہتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں. یہ صفت جنت کے باغ کی ہے، دنیا کے باغ کی نہیں ہے. دنیا کے باغ میں باغات کے اطراف میں نہریں جاری ہو سکتی ہیں لیکن نیچے نہیں، نیچے عام طور سے نہیں ہوتی.
لیکن جنت کے باغات کی خاصیت یہ ہے کہ باغات اوپر ہوں گے اور نیچے اس کے نہریں جاری ہوں گی تاکہ جڑوں میں پانی پہنچتا رہے اور شادابی اور خوشحالی نظر آتی رہے۔ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور بنائے گا آپ کے لیے قصور۔ یہاں پر دو چیزوں کو فقہا نے، مفسرین نے الگ الگ کیا۔ چاہتا تو اس سے بہتر باغ دیتا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یہ یہاں پر بات ختم ہو گئی مشیت کے ساتھ۔ اگلا جملہ کیا ہے؟ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور بنائے گا آپ کے لیے محلات۔ اس کو الگ کریں گے تو مانے دنیا میں چاہتا تو یہ دیتا اور آخرت میں تو آپ کو یہ محلات دے گا۔ چنانچہ بی بی آپ کی ہیں خدیجہ، ان کے محلات کا ذکر حضور نے خود کیا ہے کہ ایک ہی موتی ہے، ایک موتی کا محل ہے اور وہ پورا کا اندر کھوکھلا ہے، اتنا بڑا ہے کہ 60 گز اونچا ہے، اور وہ خدیجۃ الکبریٰ کا مکان ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے معراج کے موقع پر اس کا مشاہدہ کیا، کہا مجھے جانے دو میرے گھر میں، فرشتوں نے کہا ابھی نہیں، ابھی وقت نہیں آیا ہے، ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ تو یہ محلات تو آپ کو اللہ دے گا، ایک ترجمہ تو یہ ہے اس کا، وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور آپ کو بہت سے محل دے دے گا، اگر اس کو ترجمہ الگ کریں گے۔ اور اگر ملا کر کریں گے اگلے جملے سے تو یہ مطلب ہوگا اگر چاہے تو آپ کو باغات دے گا اس سے بہتر، اور چاہے گا تو محلات بھی دے گا اس سے بہتر جو تمہارا تصور ہے، دونوں کو جوڑ دیا گیا۔ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، قصور، قصر کیا ہے؟ مٹی کے گھر کو اہل عرب قصر کہتے تھے، ہمارے پاس قصر کہتے ہیں محل کو، اونچا محل، جسے سلیمان کا محل ہے، سلیمان کے محل کو بھی قصر کہا جاتا ہے، قصر اس کی جمع ہے قصور۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ تو یہ قصر شاہی بادشاہوں کے محلات کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع ہے قصور۔ اللہ رب العزت آپ کو محلات دینے پر قادر ہے۔ نبی کے لیے بات ہو رہی ہے نا یہاں، اللہ نے تو عام انسانوں کے لیے سونے چاندی کے مکان دینے کا وعدہ کیا ہے، اس وجہ سے نہیں دیا کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم بک کر ادھر چلے جائیں گے۔ یہ خود سورہ زخرف میں موجود ہے، سورہ زخرف پارہ 25۔ زخرف اس کا نام ہی اسی لیے ہے، سورت کا نام زخرف کیوں ہے؟ مزخرف کے معنی گولڈن کے آتے ہیں، سورت کا نام ہی سورۃ زخرف اسی واسطے ہے، اسی ایک آیت کی وجہ سے رحمان کو یہ معلوم ہے کہ راشن کارڈ پر چاول کے لیے جھوٹ بول دیتے لوگ، ہاں تھوڑی سی نوکری کے لیے جھوٹ بول دیتے، پیپر چینج کر دیتے، دنیا کے اندر کتنے کاغذ ہیرا پھیری کر کے لگاتے جبکہ وہ جھوٹے رہتے ہیں۔ تو اگر سونے کا مکان ملتا، چاندی کا مکان ملتا، سیڑھیاں گولڈن کی ہوتی، چھتیں چاندی کی بنی ہوتی، تو پھر کوئی ایسا تھا کیا کہ بدلتا نہیں اپنے آپ کو؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سورۃ زخرف کا مرکزی عنوان ہے، اس کا نام ہی سورۃ زخرف اسی لیے ہے۔ کبھی کبھی غور کر لیا کرو کہ اس سورت کا نام زخرف کیوں ہے۔ ہر سورت کے نام کی وجہ رہتی ہے، ہر سورت کے نام کی وجہ اسی سورت میں رہتی ہے۔ تو زخرف کے زخرف ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے اگر ہمیں اندیشہ نہ ہوتا کہ ہمارے چاہنے والے سونے کا چاندی کا مکان دے کر اس لائن میں چلے جائیں گے، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسِ، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں، ہم اس کو پڑھتے ہیں چومتے ہیں، ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے دیکھو۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، رحمان کے جو منکر ہوتے ان کا مکان چاندی کا بنا کے دیتا میں، مگر کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ اپنے لوگوں کو پانی منہ میں آئے گا، ادھر چلے جائیں گے، ادھر چلے جائیں گے۔ تو جب رحمان کافروں کو چاندی کا مکان دے سکتا ہے اور گولڈن کی چاندی کی سیڑھیاں دے سکتا ہے، وَالزُّخْرُفَا وَيَتَّكِئُونَ وَالزُّخْرُفَا،
تکیا بھی، سیڑھیاں بھی، چھتیں بھی، سب وہی موجود ہے۔ جب ایک کافر کو اللہ یہ دینے پر قادر ہے تو اپنے محبوب کو کیا کیا نہیں دے سکتا ہے۔ اس کی قدرت اس کی مشیت کے تابع ہے، اور اس کی مشیت بڑی حکمت کے ساتھ ہوتی ہے۔ کتنے انسان ہیں، اگر آج یہ مکان تقسیم ہو چاندی کا تو کتنے بدل جائیں گے، سوچ کے دیکھیے آپ، کتنے بدل جائیں گے۔ آج تھوڑی سی پریشانی آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں وہی حق پر ہیں، کیا وہی حق پر ہے؟ شبہ کیوں ہو رہا ہے؟ دنیا دیکھ کر۔ قرآن جیسی کتاب ساتھ میں رکھ کر کے بھی ہم متذبذب ہیں، ادھر ہیں کہ ادھر جائیں، ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھوں یا ادھر آتا ہے پروانہ۔ یہ شمع رکھ کر امتحان ہوتا ہے، دنیا کا مال و متاع دے کر کافروں کے سامنے ہمارا امتحان ہوتا ہے۔ تم کافروں کی طرح رہنا چاہتے ہو یا نبی کی طرح رہنا چاہتے ہو؟ تمہارا امتحان یہ ہے۔ ہمارے لیے آئیڈیل ہمارے نبی ہیں۔ نبی فاقہ کرتے تھے، ہمیں فاقے میں خوش رہنا ہے۔ نبی کے کپڑے تا کر کے رکھے نہیں رہتے تھے، جو کپڑا جسم پہ ہوتا وہی ہوتا تھا۔ آپ بھی اسی طرح قناعت پہ آ جائیے۔ زیادہ کمانے کی حرص میں بچے ماں باپ کو چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں، اور بیویوں کو چھوڑ کر شوہر چلے جا رہے ہیں۔ کس لیے؟ اسی عارضی اور فانی زندگی کے لیے، اس کے عیش کے لیے۔ جب زلزلہ قیامت کا ہوگا، خزانے باہر پڑے رہیں گے تو زمین کہے گی اسی لیے لوگ تمام قانون توڑ چکے تھے جو خزانے آج باہر پڑے ہیں۔ وقال الانسان وما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، زمین کہے گی۔ تو آج لوگ اپنوں سے بیگانے ہو رہے ہیں صرف دنیا کے لیے، صرف دنیا کے لیے، جبکہ دنیا کی عمر آپ کے حق میں 60 سال ہے۔ امت کی عمر کتنا ہے؟ 60 سے 70۔ امت کی عمر حضور پاک کے حکم کے مطابق 60-70 کے بیچ میں ہے۔ اعمار امت کے بین 70 و 60، 60-70 سال کے لیے، جس میں 35 سال چلے گئے شروع کے، اور آخر کے 10 سال تو ہاتھ کپنا شروع ہو جاتا، آنکھوں میں دم نہیں رہتا، تو باقی 25 سال لافانی زندگی کو چھوڑ رہے ہیں ہم 25 سال کے لیے۔ یہ بہت بڑا گھاٹا ہے۔ اگر تم نے گل دیے تن کے لیے، گل دیے تن کے لیے، یہ بہت بڑا گھاٹا ہے۔ دنیا کی خاطر اگر ہم نے ایسا کیا ہے تو بہت بڑا گھاٹا ہے یہ۔ یہاں یہی سمجھانا مقصد ہے کہ اللہ چاہتا تو نبی کو باغات دیتا، محلات دیتا، کیونکہ وہ تو کافروں کو دینے پر قادر ہے، اور دنیا کافروں کی جنت ہے، اور جنت میں سونا چاندی ہونا کوئی دور کی بات نہیں ہے۔ اور آج جتنے بھی کفار کو یہ سب حاصل ہے، یہ اسی لیے حاصل ہے کہ ان کو سب کچھ دنیا ہی میں دیا جائے گا، آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے اعلان کر دیا ہے اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها فالیوم تجزون عذاب الہون۔ تم نے لے لیا دنیا میں مزہ، جو لینا تھا لے لیا، اب یہاں تمہارا کچھ بھی نہیں ہے۔ سورہ حقاف پارہ 26 کی آیت موجود ہے۔ تو دنیا ان کی جنت ہے، ان کو سونے کے مکان مل سکتے ہیں، اللہ اس پر قادر ہے۔ تو اللہ کس پر قادر نہیں ہے؟ وہ تو ہر شے پہ قادر ہے۔ شیء قدیر، اللہ کل شیء قدیر، شیء قدیر مانے ہر چیز پہ قادر ہے، وہ ناممکن کوئی چیز ہی نہیں ہے وہاں۔ اب یہ مضمون کو اگلے جملے سے بل لا کر فرمایا، بلکہ حقیقت یہ ہے اللہ کی قدرت میں شک نہیں ہے، بلکہ ان کو یقین آخرت کا نہیں ہے، قیامت کا نہیں ہے۔ بل کذبوا بالساعۃ، بلکہ جھٹلایا انہوں نے ساعت کو۔ ساعت کہتے ہیں گھڑی، ساعت کے معنی وقت۔ قیامت بھی آنے والی ہے، اس کا بھی ایک وقت ہے، اسی واسطے اس کو ساعت کہتے ہیں۔ قیامت قائم ہونے والی، ساعت آنے والا وقت، یوم المحشر جمع ہونے کا دن، یوم الدین فیصلے کا دن، یوم التغابن ہار جیت کا دن، یوم الجزا بدلے کا دن۔ تو جتنے بھی نام آئے ہیں سب اسی مناسبت سے آئے ہیں۔ یہاں پر اس کا نام کہا گیا ہے الساعہ، یعنی قیامت۔ اس کا صحیح علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے یہ 5 چیزوں کا علم اپنے پاس رکھا ہے۔ سورہ لقمان کی آخری آیتیں پارہ 21 میں ہیں، ان الساعہ ان اللہ عنده علم الساعہ
بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، قیامت آئے گی ضرور، ان الساعۃ آتیۃ، قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن کب آئے گی یہ اللہ کے علم ہے۔ فرمایا ایک کی موت سب کی موت کے برابر ہے، جو ایک کو مار سکتا سب کو مار سکتا ہے۔ تم روزانہ اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا جاتا ہوا دیکھتے ہو، پھر یقین کیوں نہیں آتا جو ایک ایک کو 1 بائی 1 مار سکتا ہے وہ سب کو کیوں نہیں مار سکتا ہے؟ اسی کا نام قیامت ہے اور اسی کا وہ انکار کرتے ہیں، اور انکار کرنے کے جرم میں کیا دیا ہم نے؟ وَأَعْتَدْنَا، تیار کیا ہم نے، لمن کذب بالساعۃ، جس نے جھٹلایا ہے قیامت کو، سعیرا، سعیرا کے معنی آگ کا شعلہ جس میں دھواں نہ ہو، ایسے آگ کے شعلے کو سعیر کہتے ہیں۔ سعیر، قرآن پاک میں جہنم کے بہت سارے نام ہیں، کہیں نار کہا، کہیں لظا کہا، کہیں شقا کہا، کہیں سعت کہا، کہیں سعیر کہا۔ تو قرآن کریم میں سیصلا نارن ذات لہب، شعلے والی آگ کہا، ذات لہب مانے شعلے والی آگ، تو سعیرہ کے معنی بھی دوزخ کی آگ تیار ہے۔ تو جھٹلانا یہ جرم ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ آگ ہے۔ جتنی سزائیں سخت ہیں عملی گناہوں پر نہیں ہیں، بلکہ وہ تمام سزائیں فکری گناہوں پر ہیں، یاد رکھ لو۔ ایمان کے مقابل کفر ہے، اس کی سزا، ایمان کے مقابل کوئی مرتد ہو گیا، ایمان کے مقابل کوئی مشرک ہو گیا، یہ جتنی فکری غلطیاں ہیں، کفر ہو، شرک ہو، تکبر ہو، عجم ہو، گھمنڈ ہو، دوسروں کی تحقیر ہو، جس میں کوئی عمل نہیں ہے، ایک تصور ہے، ایک فکر ہے، اس کی سزا سب سے سخت ہے۔ یہاں بھی دیکھو، آخرت کو جھٹلایا، کوئی عمل ہے؟ کوئی عمل نہیں ہے۔ آخرت کو نہیں مانا، اس کی فکر غلط ہو گئی، سزا آگ ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے فکر کو صحیح کرے۔ فکری غلطی، اس کو بولتے ہیں فکری غلطی۔ ایک کتاب آئی تھی نا، تعبیر کی غلطی، اس کا جواب آیا فکر کی غلطی۔ وحید الدین خان کی کتاب تھی فکر کی غلطی، اس کا جواب آیا ہے تعبیر کی غلطی۔ اچھی کتاب ہے یہ۔ بہرحال جب انسان کی فکر صحیح نہیں ہوتی ہے تو وہ غلط کو بھی صحیح بولتا، صحیح کو غلط بولتا، ترچھا دیکھتا ہے، وہ بھینگا غلط دیکھتا ہے، کیونکہ اس کی نگاہ میں کمزوری آ گئی ہے۔ انسان کی جب فکر غلط ہوتی ہے تو ایسا گھما پھرا کے آیتوں کو پیش کرتا ہے کہ عام انسان بگڑ جاتے ہیں۔ آج دیکھ لو یوٹیوب پر کیا ہوگا، کیسے کیسے بولنے والے ہیں، کیا کیا گھما رہے ہیں۔ اللہ نے اس جہنم کے اوصاف کو بیان کرنا شروع کر دیا یہاں سے۔ اذا رأتهم من مکان بعید، اس جہنم کی یہ کیفیت ہے، اذا، جب، رأتهم، رأت، رأ سے فعل ماضی ہے، مؤنث ہے، رأت جہنم دیکھے گی، رأت تو فعل ماضی ہے، تو گی ترجمہ کہاں سے آئے گا؟ اذا کی وجہ سے۔ جب اذا ماضی پہ داخل ہوگا تو معنی دے گا فیوچر کا۔ اذا رأت، جب دیکھے گی، کون دیکھے گی؟ جہنم، جہنم مؤنث ہے، جہنم مؤنث ہے۔ جب جہنم دیکھے گی، کس کو دیکھے گی؟ ہم، ان کو، قیامت کو جھٹلانے والے لوگوں کو، من مکان بعید، دور سے، مکان کے معنی جگہ اور بعید کے معنی دور، دور، کتنی دور؟ 500 برس کی دوری سے، 500 برس کی دوری سے جہنم جب ان کو دیکھے گی، سمعوا لہا، تو یہ لوگ جہنم کی طرف سے سنیں گے۔ کیا سنیں گے؟ 2 چیز، تغیظ اور زفیر۔ لکھا ہے شارحین نے کہ زفیر اور تغیظ میں ترتیب میں عکس ہے، کیونکہ سورہ ہود پارہ 12 کے اندر لہم فیہا زفیر و شہیق آیا ہے، پہلے زفیر آیا ہے، شہیق بعد میں آیا ہے۔ شہیق کے معنی دہاڑنا، گدھے کی آواز معلوم ہے، گدھے کی آواز کو بھی شہیق کہتے ہیں۔ تو جہنم کی آواز میں زفیر بھی ہے اور شہیق بھی ہے، سیٹی مارنے کو زفیر کہتے ہیں، اور شہیق کے معنی دہاڑنا۔ یہاں لفظ چینج ہوا ہے، زفیر تو یہاں وہی ہے جو سورہ ہود میں ہے، مگر تغیظ کا لفظ بدلا ہوا۔ تغیظ کے معنی غیظ و غضب، تغیظ
سنا نہیں جاتا، دیکھا جاتا۔ کسی کے چہرے پر غضب ہے تو آپ کو سنائی دے گا، دیکھا گا۔ اسی واسطے کہتے ہیں یہاں سمیعو کے ساتھ زفیر آنا تھا، سمیعو کے ساتھ زفیر ہے، یعنی سیٹی کی آواز سنیں گے، وتغیظ، اور دیکھیں گے غضب کو، دیکھیں گے غضب کو۔ یہاں پر حدیثیں بہت ہیں۔ جہنم کھینچ کر میدان محشر میں لائی جائے گی، میدان محشر میں لائی جائے گی، جہنم کو کھینچ کے لایا جائے گا۔ سورہ قاف پارہ 26 میں آیا ہے جہنم کو کھینچ کے لایا جائے گا، محشر کے میدان میں لایا جائے گا، اور وہ ایسا اٹھائے گی مستحقین کو کہ جیسے کوئی دسترخوان سے مرضی کے مطابق لقمہ اٹھاتا ہے۔ کون سا لقمہ اٹھانا؟ 12 آئٹم 18 آئٹم سامنے ہوتے آپ کے، آپ کون سا کھانا چاہتے؟ آپ کا جو دل چاہتا اس کو اٹھاتے۔ جہنم کو اللہ نے اختیار دیا ہے، وہ پہچانے گی۔ پوچھا اس کو زبان بھی ہے؟ فرمایا ہاں اس کے زبان ہے، پکارے گی، آواز دے گی، فلاں ابن فلاں آجا، تیرا مقام میرے پاس، آواز دے گی۔ اس کی زبان فصیح ہوگی، اس کی گردن بہت اونچی ہوگی، پورے محشر کو دیکھ رہی ہوگی، اور اس کی زبان بڑی فصیح ہوگی، فصیح زبان۔ اسی لیے اس کے چہرے پہ غضب دکھائی دے گا، غضب، تغیظ، تغیظ یہ غیظ و غضب سے نکلا ہے، تغیظ، تغیظ غیظ و غضب، اور زفیر اس کا دہاڑنا، اس کا چلانا۔ جہنم کو آواز بھی ہوگی، جہنم لائی جائے گی۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، یہ آیت ہے، لائی جائے گی کھینچ کر، جہنم کو لایا جائے گا۔ یعنی جہنم کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ جیسے تمہارا اے سی جاتا نا ہاتھیں، ویسا چلے گی وہ۔ اور جنت کے اندر بھی صفات ہیں وہی، لیکن یہاں وہ بحث نہیں کریں گے ہم۔ وہاں کی نہریں ساتھ جائیں گی، آپ کے جنت کی نہریں ساتھ جائیں گی۔ یفجرونہا تفجیرہ میں لکھا ہے سورۃ دہر میں، جنت کی نہریں ساتھ ساتھ چلے جائیں گے، حاجی ساتھ ساتھ چلے جائیں گے۔ تو یہ جہنم کی آواز سنیں گے، اور جہنم کی دہاڑ، اس کا چہرے پہ غصہ دیکھیں گے۔ جرم کیا ہے؟ انکار کیا تھا نا، کہیں گے یہ انکار جو کیا تھا یہ دیکھو یہی ہے، اب بتاؤ سچ ہے کہ نہیں ہے؟ یہی ہے وہ تم جس کا انکار کیا کرتے تھے، اب بتاؤ یہ سچ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سوال کیا جائے گا۔ اس کے بعد جب ڈالا جائے گا اس جہنم میں، وَإِذَا، اور جب القوا، القا یلقی، القاؤن کے معنی ڈالنا، القو ڈالا جائے گا، فعل ماضی مجہول بھی ہے، فی منہا، جہنم میں سے کسی حصے میں۔ جہنم تو بہت بڑی ہے نا، جہنم بہت بڑی ہے۔ آپ کہتے ہوں گے ایک ہندوستان کافی نہیں ہے، ایک ہندوستان کافی نہیں ہے، دنیا میں جتنے انسان ہیں آدم سے لے کر ایدم، سب کو ڈالنے کے بعد بھی خالی رہے گی وہ۔ ایک ہندوستان سے کیا ہوگا، چائنا سے کیا ہوگا، پوری دنیا کے انسان جو آدم سے پیدا ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک پیدا ہوں گے، اس میں سے تو کچھ جنتی بھی تو ہوں گے نا، لیکن سپوز اگر پوروں کو ڈال دیا جائے تب بھی جہنم خالی رہے گی۔ جہنم کی وسعت کو بیان کرنے کے لیے سورہ قاف پارہ 26 میں اللہ نے خود بیان کیا، جب جہنم میں سب کو ڈال چکیں گے جس کو بھی ڈالنا تھا، اب کوئی باقی نہیں ہے، کوئی باقی نہیں ہے، پورے مستحقین جہنم میں چلے گئے۔ اس وقت اللہ پوچھیں گے جہنم سے کیا تو بھر گئی؟ اور وہ کہے گی کچھ اور ہے کیا؟ جیسے بھوکا آدمی پورا کھانا کھا کے جب آپ پوچھیں گے میاں پیٹ بھر گیا تو کہے گا صاحب کچھ اور ہے کیا؟ کچھ اور ہے کا مطلب کچھ بھی نہیں ہوا، بھلا نہیں ہوا ابھی۔ یہ لہجہ ہے سورہ قاف پارہ 26 کا، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، هل من مزید۔ هل من مزید ایک محاورہ ہے،
جب کوئی انسان کا پیٹ نہیں بھرتا ہے تو کہتے میاں حل میں مزید ہے، اس کو جتنا دیکھو مانگتا رہتا، 24 گھنٹے مانگتا رہتا۔ حل میں مزید کا مطلب پیٹ بھرنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس جہنم کو جب سوال کیا اور اس نے کہا کچھ اور ہے، تو اللہ نے اپنا پاؤں رکھ دیا۔ اگر میری بات ہوتی تو کہتے ہیں مولوی صاحب کہاں سے لا رہے ہیں؟ تو بخاری کی روایت ہے، جہنم کا بیان دیکھ لو، باب صفت النار وانہا مخلوقۃ۔ امام بخاری نے چیپٹر قائم کیا، یہ حدیث نقل کی ہے، سب سے ٹاپ حدیث ہے۔ اللہ نے اپنا پاؤں رکھ دیا، جیسے رب العزت کا پاؤں رکھا، اس کی آواز آئی قط 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 قط، یعنی بس 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 بس، یہ آواز اس کی آئی بس بس کی۔ یعنی جہنم اتنی بڑی ہے کہ جب تک پاؤں نہیں پڑے گا تب تک اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، اتنی بڑی ہے جہنم۔ اور اس جہنم کی مثال انسان کے جسم میں اس کا پیٹ ہے، بھرتا کیا؟ دعوتیں کھاتے کھاتے بڈھا ہو گیا، بھرتے نہیں، جب دیکھو دعوت پھر تیار، دعوت آئی پھر تیار، کبھی نہیں بولتا صاحب کھا کھا کے تھک لیا ہوں میں اب نہیں آؤں گا۔ جب تک قناعت نہیں آئے گی تب تک جواب صحیح نہیں آئے گا، حاضر رہے گا دعوت کے لیے۔ حاضر ہونا دعوت کے لیے صحیح نہیں ہے، تہجد چھوٹ جائے گی، یاد رکھ لو، تہجد چھوٹ جائے گی، فجر کا تو شمار ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کی نقل کرو، آپ کھانا نہیں کھاتے تھے، بعض دفعہ نہیں، کئی مہینہ نہیں کھاتے تھے، کھانا ہی نہیں کھاتے تھے، کھجور پانی پہ گزارا تھا۔ سنت بولنے میں بڑا مزہ آتا ہے، عمل کرنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو توفیق دے، سنت پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو اس جہنم کا حال بیان کر رہا ہوں کہ اتنی بڑی جہنم ہے لیکن داخلے میں تنگی ہے۔ وَإِذَا أُلْقُوا، جب ڈالا جائے گا، منہا اے من الجہنم، یعنی جہنم میں سے کسی حصے میں ان کو ڈالا جائے گا۔ حصہ کیوں کہا؟ کیونکہ جہنم کے الگ الگ حصے ہیں، کہیں دوزخ میں برف کا عذاب ہوگا، کہیں آگ کا عذاب ہوگا، کہیں پہاڑ پہ چڑھنے اترنے کا عذاب ہوگا، جیسا جرم ہے سزا ویسی ہوگی، اس لیے منہا کہا، منہا من الجہنم، یعنی جہنم میں سے جب کسی مقام پر ان کو ڈالا جائے گا، مکانن ضیقن، ایسا مکان ہوگا، ضیق کے معنی تنگ ہوگا، اس میں جانا مشکل ہوگا، مقرنین جکڑے ہوئے ہوں گے، مقرنین قرن کے معنی جکڑے ہوئے ہوں گے، جکڑیں گے کس چیز سے؟ 70 گز کی زنجیروں سے۔ یہ دوسری آیت میں ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک جگہ کی آیت کی تفسیر دوسری آیت کرتی ہے، ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، تو یہاں تو جکڑا ہوا ہے، ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے ہوں گے، لیکن جکڑے ہوئے کس سے ہوں گے؟ زنجیروں سے۔ رسی تو جل جائے گی، زنجیروں سے جکڑا جائے گا، اور زنجیروں کی لمبائی کتنی ہے؟ 70 گز لکھا ہے۔ سورہ مدثر پارہ 29 دیکھ لو، اللہ نے خود کہا ہے 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 ذراعا، 70 گز ہے، فاسلکوہ، اس میں جکڑو۔ اور ایک آیت میں آیا ہے فاسلکوہ، ان میں پرو، منہ میں سے ڈالیں گے اور مقعد میں ڈال کے نکالیں گے اور گول بنائیں گے، رنگ بنائیں گے، جو سورہ رحمان میں آیا ہے یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، پیشانی کے بال کو نواسی کہتے ہیں اور اقدام قدم کی جمع ہے، پیشانی کے بالوں کو پیروں سے باندھ دیں گے، گول رنگ بنائیں گے۔ یہ سورہ رحمان میں ہے، دیکھ لو سورہ رحمان میں یعرف المجرمون، یہ آیت ہے، پہچانے جائیں گے پیشانیوں سے، گول رنگ بنائی جائے گی، جکڑے جائیں گے۔ یہاں وہی ہے جکڑنا، مقرنین جکڑے ہوئے۔ دعو ہنالک ثبورا، دعو کے معنی پکاریں گے، کیا پکاریں گے؟ ہنالک اس موقع پر، ثبورا، ثبورا معنی ہائے ہلاکت، ہلاکت کو دعوت دینا۔ مرنے والا ہلاکت کو کیوں دعوت دے گا؟ وہ سمجھتا ہے مر گئے قصہ ختم ہو جاتا، بار بار کہے گا موت کیوں نہیں آتی۔ جیسے آج ہمارے پاس بہت سے لوگ بیمار ہوتے ہیں تو کہتے ہیں مر گئے ہوتا تو اچھا تھا، مر گئے ہوتے تو اچھا تھا۔ اور کبھی کوئی آدمی پریشانی میں ہوتا، جیسے مریم کو جب پیدا ہوا بچہ تو کیا کہا تھا؟
یا لیتنی مت قبل ھذا، اس سے پہلے مر گئی ہوتی. لوگ الزام لگا رہے ہیں، میں کیا جواب دوں؟ مر گئی ہوتی تو اچھا تھا. مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، بھولی بسری ہو جاتی. تو کبھی انسان، اچھا انسان بھی ہمت ہار جاتا ہے اور موت کو بلاتا ہے، موت کو دعوت دیتا ہے. لیکن مرنے کے بعد موت ختم نہیں ہوگی. ہاں، اب تو گھبرا کے یوں کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ کون سا راستہ ہے وہاں سے؟ اس لیے مرنے کے واسطے دعوت دینا نہیں ہے، مقابلہ کرنا ہے حالات کا. جو بھی ہمارے سامنے آئے ہم فیصلے پر راضی ہیں. اللہ کا فیصلہ غم کا ہو تب بھی، خوشی کا ہو تب بھی. اہل ہمت جو کہلاتے ہیں صوفیہ، اللہ والے جو بھروسہ اللہ پہ رکھتے ہیں، کامل توکل، ان کا فارسی میں ایک اشارہ ملتا ہے، نہ شادی داد سامانے، نہ غم آورد نقصانے، بپیش ہمت ماں ہرچہ آمد بود مہمانے. نہ خوشی سے نہ غم سے ہم گھبراتے نہیں ہیں. ہمارے سامنے جو بھی آتا ہے مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں، ہم ہر حال میں تیار ہیں. آج مسلمان جہاں پر جفا کشی میں ہے وہیں پر ثابت ہوتا ہے، اور جہاں پر لذت میں عیش میں پڑ گیا ہے وہاں تو تنزل کا شکار ہو گیا ہے. تجھ کو بتا دوں میں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و سنان اول، طاؤس و رباب آخر. جہاں ناچ گانا شروع ہوا تباہی آ گئی. آج ہر گھر میں ٹی وی، ہر فون میں ٹی وی، ہر موبائل میں گانا بجانا. کہاں ہے خدا کا خوف؟ کدھر ہے؟ سب غائب ہو چکا ہے. تو یہ تنزل کی دلیل ہے. دعاؤں میں اثر نہیں، نمازوں میں اثر نہیں، آپ کے آنسوؤں میں قدر نہیں، یہ سب چیزیں چلی گئی ہیں. تو یہاں پر موت کو وہ پکارے گا تو کہا جائے گا میاں اب ایک موت سے پکارنے سے کام نہیں چلے گا، ہزاروں موت پکارنا پڑے گا، کیونکہ ہر لمحہ موت موت موت. لیکن مرے گا نہیں. ایک موت نہیں آئے گی، ہر طرف سے موت آئے گی. ایک موت کیوں پکارتے ہو؟ کئی موت کو پکارو. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، ایک ہی موت کیوں پکارتے ہو؟ ودعوا ثبورا کثیرا، کثیرا مانے بہت سی موتوں کو پکارو. ایک موت نہیں، ہزاروں موت کو پکارو. لیکن وہاں کسی موت سے موت نہیں آئے گی. یہ عجیب بات کہا اللہ نے. کہاں پر ہے یہ؟ سورہ ابراہیم پارہ 13 میں فرمایا کہ ہر طرف سے تکلیف اتنی ہوگی جس سے مر جاتا تھا دنیا میں، اتنی تکلیف ہر طرف سے آئے گی لیکن موت نہیں آئے گی. یاتیہ الموت من کل مکان وما ہوا بمیت، مرے گا نہیں. موت کی تکلیف آئے گی مگر مرے گا نہیں. اب سوچو، لوگ سکرات الموت میں پڑے رہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بہت تکلیف میں ہے، مگر کچھ دن میں مر جاتا، تکلیف ختم ہو جاتی، اور اگر مومن ہے تو راستہ جنت کا کھل جاتا. تکلیف ختم، راستہ کھل جاتا. لیکن اگر وہ انسان تکلیف میں ہو اور موت کے برابر تکلیف آتی ہو اور موت نہ آتی ہو تو کس حال میں رہے گا؟ اسی کو قرآن میں کہا ہے نہ جیے گا نہ مرے گا. ہاں، لا يموت فیہا ولا یحیا، لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ مرے گا نہ جیے گا. یہ کہا گیا ہے. موت کی تکلیف آئے گی، مرے گا نہیں تو نہ مرے گا نہ جیے گا. یہ تو مطلب ہے اس کا. قل اذالک خیر ام جنہ، اللہ نے کہا اے نبی ان سے پوچھو، بتاؤ کہ یہ موت کو پکارنا بہتر ہے کہ وہ جنت بہتر ہے. پوچھو ان سے، جو دنیا داری کر رہے ہیں ان سے پوچھو، مشرکین مکہ سے پوچھو، موت کو پکارنا برابر ہے، بہتر ہے، یا وہ جنت بہتر ہے؟ جنت الخلد. خلد کیوں کہتے ہیں؟ خلود کے معنی ہمیشگی. ہمیشگی کا مطلب نہ یہ بوڑھا ہوگا، نہ بیمار ہوگا، نہ اکتاہٹ ہوگی، نہ نکلے گا، نہ نکالا جائے گا. یہ جنت کی صفات میں نہیں، قرآن میں موجود ہے. لا یبغون عنہا حولا، نکلنا نہیں چاہے گا، بوڑھا نہیں ہوگا، بیزار نہیں ہوگا. تو جنت کے اندر جو ہے وہ تمام کی چیز ہمیشہ رہے گی. تو حکم یہ ہے، تم دائمی جنت چاہتے ہو یا موت کو پکارنا پسند کرتے ہو؟ التی وعد المتقون،
وہ جنت خلد جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا. متقیوں سے کیوں کہا؟ متقیوں سے کیوں کہا گیا ہے؟ مسلمانوں سے کیا گیا ہے کہا ہوتا. وعد المتقون کیوں کہا؟ وعد المسلمون کہیں ہے؟ مسلمون میں متقیون میں فرق کیا ہے؟ اکثر لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے. جب کھانے کی میز پر جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں بھائی یہ ہڈی والا ہے یہ بغیر ہڈی والا ہے، یہی تو ہے نا. اور کہتے ہیں یہ وی آئی پیز کا ہے، ادھر نہیں جانا، الگ ہے، یہ خاص لوگوں کا ہے. یہ وہاں ہڈی بغیر ہڈی کے ساتھ اور بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر متقی کہہ کے بتا دیا ہے کہ تمہارے ایمان کے بھی درجے ہیں. ہر مسلمان برابر نہیں ہے، ہر اہل ایمان برابر نہیں ہے. امام بخاری نے بخاری کے کتاب الایمان میں بحث کی ہے، باب تفاضل اہل الایمان، اہل ایمان کے تفاضل کا بیان. یعنی ایک ایمان والے سے دوسرا ایمان والا افضل ہے، دوسرا کمتر ہے. تو آپ کہیں گے ترتیب بتا دیجئے، کیونکہ ترتیب تو سنیں جب تک. جب انسان کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتا ہے تو یہ مسلم بنتا ہے. اور جب کلمے کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے یقین کے ساتھ تو مومن بنتا ہے. اور جب اس تقاضوں کی تکمیل میں خدا کا خوف غالب ہوتا ہے تو متقی بنتا ہے. جب تصور اتنا آ جاتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کیونکہ نماز ایسی ہی پڑھنے کا حکم ہے. مجھے دیکھ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، یہ تو پہلا درجہ ہے، لیکن کم سے کم وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. یہ تصور غالب آ گیا تو محسنین بنتا ہے. اور اس تصور کے بعد جنت و جہنم کے تصور میں لگ کر ہمیشہ اللہ کو پکارتا ہے تو منیب بنتا ہے. اور آہیں رات میں بھرتا ہے تو اواہ بنتا ہے. ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، منیب بھی تھے، اواہ بھی تھے. تو یہ سب درجے ہیں. آپ جتنا گھستے جائیں گے اتنا زیادہ اللہ سے قریب ہوتے جائیں گے. جو جتنا نبی سے مشابہ ہوگا اتنا زیادہ اللہ سے قریب ہوگا، اللہ کا حبیب ہوگا. نبی کے مشابہ ہونے والا، نبی کے صفات کو اختیار کرنے والا کیسا ہوگا؟ مشابہ ہوگا. اس لیے یہاں فرمایا ہے متقیوں کے واسطے وعدہ ہے، کیونکہ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو منافق ہیں اور بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو فاسق ہیں. ہر مسلمان متقی نہیں ہوتا، ہر متقی مسلمان ہوتا، لیکن ہر متقی منیب نہیں ہوتا. ہاں، اوپر نہیں جاتا. ہر ایک کے درجے ہیں، ہر ایک کا اپنا مقام ہے. تو انبیاء نے اس کو سکھایا ہے. صوفیہ اسی کو سکھاتے ہیں. کثرت سے ذکر کیوں کراتے ہیں؟ مراقبہ کیوں کراتے ہیں؟ اہل قبور کا کشف کیوں کراتے ہیں؟ قبروں کی زیارت سے آپ کو متوجہ کیوں کراتے ہیں؟ یہ سبق الگ سبق ہے. یہ تو اللہ نے متقیوں سے وعدہ کیا ہے. متقی کون؟ تقوی کہاں ہوتا؟ تقوی یہاں ہوتا، دل میں. جس دل میں ڈر آ جائے اللہ کا، اس کو متقی کہیں گے. فرمایا کانت لہم جزاء و مسیرا، ہے ان کے لیے جزا اور جائے سیرورت. مسیر کے معنی جا کر پہنچنے کی جگہ. جسے پانی جا رہا ہے، پانی جا کر جہاں رکتا ہے یہ پانی کا مسیر ہے، ٹھہرنے کی جگہ، آگے نہیں، یہی ہے جگہ. تو مسیرہ کے معنی جائے سیرورت، یعنی یہ متقیوں کے واسطے جنت الخلد کیا ہے؟ یہ بطور بدلہ کے ہے اور جا کر پہنچنے کی جگہ بھی ہے. یہ ہے جائے سیرورت. اس کے بعد انسان کو ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں کب چھین لیں گے، اتنی بڑی نعمت ہے کب تک رہتی نہیں معلوم. اس کا جواب دیا ہے لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، ان کے لیے وہ تمام نعمتیں ہیں اس میں جو وہ چاہیں گے. یہ سوال کا جواب اچھا سمجھ لو. اکثر عورتیں پوچھتی ہیں کہ مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ یہ جملہ یاد رکھ لیجئے، لہم فیہا ما یشاؤون. مردوں کے لیے لہم سے مراد متقی ہیں، چاہے وہ متقی عورت ہو یا متقی مرد ہو. لہم ان سب کے لیے جنت میں ما یشاؤون، جو وہ چاہیں گے وہ ہے. آپ کیا چاہیں گے آپ کو ملے گا. یہ اللہ کی طرف سے
عورتوں کی شرم و حیا، عفت و پاک دامنی اور ان کے تقاضے کو کھول کر ظاہر نہیں کیا اللہ نے، کیونکہ عورت یہ نہیں کہہ سکتی مجھے مرد کی ضرورت ہے، تقاضا ہے تو لہم ما یشاؤون ظاہر کر دیا، جو ان کو تقاضا ہوگا ان کو ملے گا۔ یہ نہیں کہا تمہیں کیا ملے گا ظاہر کرو، نہیں، یہ شرم و حیا کے خلاف۔ شرم و حیا کا تقاضا ہوتا ہے، بعض چیزیں پسند ہیں لیکن بولنا مناسب نہیں ہوتا، اس میں سے ایک یہ بھی ہے، اسی واسطے کہا ہے لہم فیہا ما یشاؤون، ان کے لیے اس میں وہ تمام چیزیں ہیں جو وہ چاہیں گے۔ کب تک کے لیے ہیں؟ خالدین، ہمیشہ 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 کے لیے ہیں، کیونکہ مرے گا نہیں، بوڑھا ہوگا نہیں، بیمار ہوگا نہیں، اکتاہٹ ہوگی نہیں، نکلے گا نہیں، نکالا جائے گا نہیں، تو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ وعدہ سچا ہے یا کچا ہے؟ پکا ہے کچا ہے؟ کانا علی ربک وعدا مسئولا، ہے تیرے رب پر یہ وعدہ قابل سوال۔ مسئول کے معنی جس سے سوال کیا جائے، یہ اصل میں عربی محاورہ ہے جو اللہ نے عربی میں استعمال کیا، عام اردو داں نہیں جانتا، میں تھوڑا کھولتا ہوں اس کو۔ وعدم مسئولہ کے معنی یہ ایسا وعدہ ہے، وہ وعدہ نہیں ہے کہ وعدہ کرو اور نبھاؤ نہ، جملے ثابت ہو جائیں، ہاں، یہ ویسا وعدہ نہیں ہے جو جملے ثابت ہو جائیں، یہ ایسا وعدہ ہے کہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ وہ جنت کہاں ہے جس کا وعدہ تھا، یہ سوال ہے۔ مسئول جس کا سوال کیا جا سکتا ہو اس کو مسئول کہتے ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں میں، یہی لفظ بیان ہی یہی لفظ سورہ بنی اسرائیل پارہ 15 میں آیا ہے۔ انسان کے پاس جو چیزیں بڑی قیمتی ہیں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہی لفظ ہے، مسئولا۔ بے شک سماعت، بصارت، دل، ان سے متعلق جو کام تم نے کیا ہے قیامت میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ پوچھیں گے کان کا استعمال، آنکھ کا استعمال اور دل کا استعمال کیسا تھا، سوال ہوگا۔ تو مسئول کے معنی جس پر سوال کیا جا سکتا ہو اس کو مسئول کہتے ہیں۔ تو یہ ایسا وعدہ ہے تیرے رب کی طرف سے جس پر سوال کیا جا سکتا ہے کہ آپ کا وعدہ کہاں پورا ہوا، اور وعدہ پورا ہوگا۔ جس کو شک ہے وہ ایمان والا کیسے ہو سکتا ہے؟ جتنے جنتی جنت میں جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ پہلی بات، پہلا جملہ کیا کہیں گے جنت میں جانے والے؟ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، اللہ کا شکر ہے جس نے اپنا وعدہ سچا کر کے دکھا دیا۔ قرآن میں موجود ہے، مگر افسوس ہم سمجھے بغیر پڑھتے ہیں، اس لیے مزہ نہیں لے پاتے ہیں قرآن کا۔ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، جس کا وعدہ تھا وہ پورا کر دیا اللہ نے۔ تو جنت میں جانے کا یہ وعدہ کیسا ہے؟ وعدہ مسئولہ۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جس دن جمع کریں گے ان کو اور جن جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ، ان سب کو جمع کریں گے۔ ایک طرف اللہ، اس کے بندے جنت کی طرف، اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو مخلوق کو خدا سمجھ کے عبادت کرتے تھے، ان دونوں کو جمع کیا جائے گا۔ یہ ہے مراد یہاں، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن ان کو جمع کیا جائے گا، اللہ ان کو سب کو جمع کرے گا۔ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ، ان سب کو جمع کیا جائے گا۔ فَيَقُولُ، اور پوچھا جائے گا، أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي، کیا تم نے گمراہ کیا تھا میرے بندوں کو؟ جتنی سجدہ گاہیں ہیں ان سب سے پوچھا جائے گا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا ہے کیا؟ یہ کوشچن ڈالا جائے گا۔ ام ہم ضلوا السبیل، یا وہ لوگ خود ہی بھٹک گئے راستہ بھٹک گئے یا تم نے بھٹکایا؟ تو تمام لوگ مل کر کیا کہیں گے؟ یہیں دیکھ لو، قالوا سبحانک، وہ کہیں گے پاک ہے آپ کی ذات، ما کان ینبغی لنا، مناسب ہی نہیں تھا ہمارے لیے، ان نتخذ من دونک من اولیاء، کہ ہم بنا لیتے آپ کے سوا کسی کو دوست، کسی اور کو ولی بناتے، اولیاء بناتے، یہ ہم کو مناسب نہیں تھا، ہم کسی کو کیا بھٹکاتے۔ ولیکن، لیکن، آ گئی دعوت دیکھو، ولیکن
متعتہم، تم نے یعنی آپ نے ان کو دنیا کی دولت اتنا دی تھی، مال و متاع، متعتہم مال و متاع، لذت دنیا اتنا دی تھی کہ وہ اسی میں غرق ہو گئے. ہم نے نہیں بھٹکایا، یہ خود بھٹکے ہیں، لذت میں آ گئے. متعتہم وآباہم، اور ان کے باپ داداؤں کو دیا، کیونکہ جائیداد آبائی آتی ہے نا، منتقل ہو کے بیچارہ کتنا کمائے گا، باپ کی، دادا کی، پوتے کی، کئی پشتوں سے آتی ہے. تو یہ فرمایا متعتہم وآباہم حتی نسوا الذکر، یہاں تک کہ انہوں نے ذکر کو یعنی قرآن کو بھلا دیا. جب ذکر کا لفظ آئے تو اس سے یا تو قرآن مراد ہوگا یا تو پھر اللہ کی یاد مراد ہوگی. ذکر کے معنی اللہ کی یاد کو بھلا بیٹھے. جب بندہ اللہ کو بھلا دیتا ہے تو اللہ اس بندے کو ایسا کر دیتا کہ وہ بندہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان کی طرح مت ہو جاؤ کہ انہوں نے اللہ کو بھلایا تو اللہ نے ان کو ان سے فراموش کر دیا. وَلَكِن مَتَّعْتَهُمْ، لیکن آپ نے ان کو خوب دنیا کی آسودگی دی ہے. وَآبَاءَهُمْ، ان کے آبا و اجداد کو دی ہے. حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ، یہاں تک کہ انہوں نے ذکر کو بھلا دیا. اور ذکر کے معنی اللہ کی یاد بھی ہوتا ہے، جیسے آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میری یاد کرو میں تمہاری یاد کروں گا. تم فرش پہ یاد کرو میں عرش پہ یاد کروں گا. تم انسانوں میں یاد کرو میں فرشتوں میں یاد کروں گا. یہ وعدہ ہے اللہ. یہاں ذکر سے مراد یہ بھی ہے، انہوں نے ذکر کو بھلا دیا. وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور وہ ہو گئے ایسی قوم جو ہلاک شدہ ہیں. قومن کی صفت ہے بورا. بورا کے معنی ہلاک ہونے والی، بوار کے معنی ہلاکت کے آتے ہیں. بوار اور بور یہ قرآن کریم میں کثرت سے استعمال ہوا. قومًا بورا، ہلاک ہونے والی قوم. یہاں ایک چیز اور ہے جو دوسری آیتوں میں آئی ہے. طالب و مطلوب دونوں کمزور، دونوں جہنم میں جائیں گے. تم اور جس کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، وہ سب جہنم میں جائیں گے. انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، سورہ انبیاء کی آیت ہے، پارہ 17 کی. اور وہاں آگے چل کے فرمایا اگر یہ جہنم میں نہ جاتے تو ان کو معلوم کیسے ہوگا کہ واقعی یہ بت نہیں تھے، یہ خدا نہیں تھے. یہ خدا ہوتے تو جہنم میں کیوں آتے؟ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها، یہ خدا ہوتے تو جہنم میں نہ آتے. یہ دکھانے کے لیے وہاں ان کے سامنے پیش کیا جائے گا. طالب و مطلوب دونوں جہنم میں ہوں گے. وہ جملہ دوسری جگہ ہے. فقد کذبوکم بما تقولون، بس تحقیق کے جھٹلایا انہوں نے تم کو. بما تقولون، جو کچھ کہ تم کہتے ہو. فقد کذبوکم، تحقیق کے جھٹلایا ہے انہوں نے تم کو، یعنی تمہارے معبودوں نے ہی تم کو جھٹلا دیا. تم جو باتیں کہتے ہو کہ یہ خدا ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ ہم خدا نہیں ہیں. ہم نے تو کہا ہی نہیں کہ ہم خدا ہیں. بلکہ ایک دوسری آیت میں آیا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی بندگی کوئی کر رہا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو نہیں معلوم ہے ان کی عبادت کوئی کر رہا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. قیامت میں پول کھلے گا اس کا. فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، تو اب تم استطاعت نہیں رکھتے ہو. صرف کے معنی ٹالنا اور نصر کے معنی مدد کرنا، یعنی عذاب کو ٹالنے کی طاقت نہیں ہو اور کسی کی مدد کرنے کی طاقت نہیں ہے. وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ، اور تم میں سے جو ظلم کرے گا، یعنی شرک. جہاں بھی ظلم آئے گا شرک کے معنی میں آتا ہے. وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ، اور تم میں سے جو ظلم کرے گا یعنی شرک کرے گا، نُذِقْهُ، ہم اس کو چکھائیں گے ذائقہ، عذاباً کبیرہ، بڑے عذاب کا ذائقہ. بڑا عذاب کسے کہتے ہیں؟ دنیا کے ہر عذاب سے آخرت کا ہر عذاب بڑا ہے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، دنیا کے عذاب سے آخرت کا عذاب اخزا بھی ہے، اکبر بھی ہے. یہاں اشارہ ہے کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا، یعنی آخرت کا عذاب ہوگا.
اب ایک سوال کا جواب ہے، جو انہوں نے کہا تھا نا کہ رسول کو کیا ہوا ہے، کھانا کھاتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، یہ اس کا جواب آ رہا ہے، اس کا جواب آ رہا ہے۔ اور اس پر تو کئی صفحات لکھا ہے صاحب قرطبی نے، کئی صفحات لکھا ہے، اس ایک آیت سے کئی مسائل نکالا، 9 مسائل نکالے ہیں، 9 مسائل، کیونکہ وہ لوگ بڑے غور سے آیت کے الفاظ کو دیکھتے ہیں، الفاظ قرآنی سے کیا اشارہ ملتا ہے، اشارۃ النص کیا ہے، اقتضاء النص کیا ہے، اشارۃ النص کیا ہے، ڈھونڈ کے نکالتے، تو 9 مسائل نکالے۔ دیکھیے، وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ اتصبرون وکان ربک بصیرا۔ اس ایک آیت میں جو لوگ اعتراض کرتے تھے اس میں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازار جانے پہ اعتراض کرنے والے مشرکین کے ساتھ یہود بھی تھے، نصارہ بھی تھے۔ تو اللہ نے ایسا جواب دیا ہے کہ آدم سے لے کر اب تک جتنے رسول آئے سب کھانا کھانے میں مشترک ہیں، سب بازار جانے میں مشترک ہیں، سب پانی پینے میں مشترک ہیں۔ مجھے ایک کا نام بتاؤ جو کھانا نہیں کھاتے تھے، ایک کا نام بتاؤ جو پانی نہیں پیتے تھے۔ تو پھر اسی نبی پر اعتراض کیوں ہو رہا ہے کھانا کھانے پر، جب سب نبی پانی پیتے تھے، کھانا کھاتے تھے، بازار جاتے تھے؟ بلکہ صنعت و حرفت تو نبیوں سے دنیا میں آئی ہے۔ لکھنے والا عمل، کھیت جوتنے والا عمل کون سکھایا ہے؟ آدم نے روٹی پکائی ہے، پہلی روٹی تو آدم سے، گیہوں سے یعنی مٹی سے گیہوں نکلنے کا عمل آدم سے آیا ہے روٹی کے ساتھ۔ حضرت داؤد کا تذکرہ آتا ہے، وہ ٹوپیاں بنا کر بیچتے تھے۔ کئی نبیوں کا تذکرہ آیا ہے کہ وہ صنعت و حرفت میں ممتاز کام تھے۔ حضرت نوح نے کشتی بنایا ہے، کشتی کا عمل وہاں سے آیا ہے۔ خطاطی کا عمل حضرت ادریس کا آیا ہے، لکھنے کا عمل وہاں سے آیا ہے۔ تو صنعت و حرفت و نبیوں کی شان ہے۔ اب کوئی آدمی کھیت میں جائے تو آدم کی، کشتی بنائے تو نوح کی، خطاطی کرے تو ادریس کی۔ تو پھر ہمارے نبی جب بازار جاتے ہیں تو بازار جانا سنت ہوا کہ نہیں ہوا؟ بازار میں جانا جرم نہیں ہے، وہاں جا کر ہیرا پھیری کرنا جرم ہے۔ وہاں جا کر نبیوں والی کاروبار کریں گے تو نبیوں کے ساتھ ہوں گے۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین، سچا تاجر نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ اور روایتوں میں آیا ہے کہ نبی اور سچے تاجر کے بیچ میں 1 درجے کا فرق ہوگا، 1 درجے کا۔ مگر سچا تاجر ہے کہاں؟ 1 کلو مانگو 800 گرام دیتا۔ کوئی بھی گھنٹی والا دیکھ لو، کوئی مسلمان دیکھ لو، ٹوپی داڑھی سب چیزیں ہیں اپنی جگہ پر، لیکن 1 کلو مانگیں گے تو 800 گرام دے گا وہ۔ کیوں ایسا کرتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے بغیر ایسا کیے پرتا نہیں آئے گا، برکت نہیں ہوگی، کھانا نہیں ملے گا، ڈنڈی مارتا ہے وہ۔ اس آیت کو اچھی طرح سے پہنچا دو، اس آیت کو اچھی طرح سے پہنچا دو۔ وما ارسلنا قبلک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے، من المرسلین، رسولوں میں سے، مرسلین میں سے۔ یہ لہجہ عربی کا کیوں معلوم؟ سب کا احاطہ کرنے کے لیے۔ اگر یوں کہتے ہم نے ہر رسول کو بھیجا ہے تو بھی شبہ ہوتا بعض کو، لیکن یہاں جملہ کیا ہے؟ ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کسی بھی رسول کو، مطلب سب شامل ہے۔ نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے رسولوں میں سے، الا مگر، انہم بے شک وہ سب کے سب، لیاکلون الطعام سب کے سب کھانا کھاتے تھے۔ اور جب کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ کھانا کہاں سے آئے گا؟ ابراہیم کھانا لانے کے لیے بچڑے کو ذبح کر رہے ہیں، بچڑے کو ذبح کر دیا، وجاء بعجل حنیذ، بھنا ہوا بچڑا لے کے آ گئے۔ تو کھانا کھلانا ہے تو بچڑا کاٹنا ہے۔ ایوب انصاری بکری ذبح کر کے لے آئے، باغ سے انگور توڑ کے لے آئے۔ تو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، ہاتھ پیر مارنا پڑے گا۔ یہ ہے دعویٰ اصل میں یہاں۔ جب سب نبی کھاتے تھے تو کھانے کا کچھ نہ کچھ انتظام کرتے تھے، تو تم بھی کرو۔
معلوم کیا ہوا؟ یہ نبیوں کی سنت ہے، نبیوں کی سنت ہے، اپنے رزق کا انتظام کرنا۔ جب بھی کوئی بندہ آتا ہے تو پہلا سوال کیا کرتے ہو؟ کیا کرتے ہو؟ یعنی کام پہلے پوچھو، کیونکہ اگر حرام کام ہے تو نماز وماز کام میں نہیں آئے گی، کوئی نماز کام نہیں آئے گی، نماز ہی نہیں ہوگی، نماز ہی نہیں ہوگی اس کی، تو کام کیا کرتے ہو؟ مجھے ایک واقعہ لکھا ہے فتاوی محمودیہ میں وہاں بیٹھا تھا اس پارٹ پہ، دارالعلوم دیوبند نے، آج کی بات نہیں ہے، 1404 ہجری کی بات ہے، اب 47 چل رہا ہے، 1447 چل رہا نا، میں 4 کی بات کر رہا ہوں، 47 میں مائنس کرو 4 تو کتنا ہوتا؟ 33 سال پہلے کی بات ہے۔ مولانا محمود صاحب بیٹھے ہوئے تھے چھتہ مسجد میں بھی تھا، ایک صاحب آئے، کیا کرتے ہیں بتا دیا، ان کے ساتھ جو آئے تھے کیا کام کرتے ہیں تو نہیں بول رہے ہیں، ارے میں پوچھ رہا ہوں کیا کام کرتے، نہیں بول رہے ہیں، چپ۔ تو ان کے ساتھی جو پرانے ساتھی تھے حلقے میں بیٹھنے والے، انہوں نے کہا حضرت یہ فوٹوگرافر ہیں اس لیے نہیں بول رہے ہیں، فوٹوگرافر ہیں اس لیے نہیں بول رہے ہیں، کیونکہ فوٹو کھینچنا جائز نہیں ہے اسلام میں، سب سے بڑا عذاب تو اسی کو ہوگا قیامت میں۔ حضرت محمود صاحب فرماتے ہیں، مفتی محمود صاحب فرماتے ہیں ان کا چپ بیٹھنا ہی بہتر ہے، نہ بولنا ہی بہتر ہے۔ کیوں؟ وجہ بتایا، اظہار معصیت بھی معصیت ہے، اظہار معصیت بھی معصیت ہے، یعنی گناہ کرنا اور گناہ کو ظاہر کرنا دو الگ الگ گناہ ہے، اظہار معصیت بھی معصیت ہے۔ تو جب سے مجھے یہ اصول یاد آیا کہ جب کوئی چیز گناہ ہے ظاہر کرنا گناہ ہے، اور جب کسب معاش ضروری ہے تو اس کے لیے کچھ کرنا بھی ضروری ہے، کسب معاش ضروری ہے تو اس لیے کچھ نہ کچھ کرنا ضروری ہے۔ اس واسطے نبی کا حکم ہے، فرض ہے یہ، اکتساب الفریضہ فریضۃ بعد الفرائض، یعنی حلال کمائی کرنا فرض ہے فریضوں کے بعد۔ نماز فرض ہے، نماز فرض پڑھ کے کیا کرتے ہیں؟ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، تلاش کرو اللہ کا فضل، یعنی رزق تلاش کرو۔ تو کسب معاش برا نہیں ہے، اگر مولوی بازار میں ہے تو برا نہیں ہے، ہاں نبی کے طریقے پر بازار میں جاؤ، سنت کو آباد کرو، چاہے حرفت ہو، چاہے صنعت ہو، چاہے تجارت ہو، چاہے زراعت ہو، کوئی نہ کوئی ذریعہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہر نبی کھاتے تھے اور حلال کھاتے تھے، تو حلال کمائی کے لیے بازار جانا ضروری ہے۔ تو نبیوں پہ اعتراض کرنے والے کیا فاقہ کرتے ہیں یا حرام کھاتے ہیں؟ دو میں سے راستہ بتائیے کیا ہے؟ یا تو حرام کھاتے ہیں اور یا تو فاقہ کرتے ہیں، اور دونوں نہیں ہے، لہذا کوشش کرنا چاہیے۔ یہ کھانا کھانے پر ایک بات آئی، حضرت مریم اور عیسیٰ دونوں کھانا کھاتے تھے، یہ پوائنٹ آؤٹ کیا اللہ نے، سورہ انعام میں کہا ہے کانا یا کلان الطعام۔ جو حضرات حافظ ہیں وہ ذہن میں جائیں لے کر، وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ کانا یا کلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے، بس اتنے کہا، آگے چلے گئے۔ اور یہ دلیل ہے کہ جب دونوں کھانا کھاتے تھے تو کھانے کے محتاج ہوئے، اور فضلہ نکلتا تھا تو خدا کیسے ہوئے؟ کھانا کھائے گا تو فضلہ نکلے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب سب کھانا کھاتے تھے تو سب کے سب فضلہ بھی نکلتا تھا، لہذا خدا کے بیٹے نہیں ہو سکتے، خدا کے بیٹیاں نہیں ہو سکتے، خدا سے رشتہ دار نہیں ہو سکتے، یہ دلیل وہاں پیش کی گئی ہے۔ آگے فرمایا وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ بازاروں میں چلنا، بہت سی دعائیں ہیں، بازاروں میں چلنا اگر وہ دعا پڑھ لیں گے تو آپ کے لیے بہت زیادہ ثواب ہے، کیونکہ شیطان کے جگہ پر ذکر و اذکار کرنا یہ مجاہدہ ہے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور بنایا ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ، یعنی آزمائش۔ ایک مرد دوسرے مرد کے لیے آزمائش ہے، ایک عورت دوسرے عورت کے واسطے آزمائش ہے۔ آزمائش کہاں سے شروع ہوئی؟ آدم کی آزمائش حوا کے ذریعے جنت سے باہر کرا دیا، آزمائش شروع ہوئی نہیں ہوئی؟ باہر نکلے، حابیل اور قابیل میں جھگڑا ہوا، لڑکی کے لیے شادی میں کروں گا تم کریں گے، ایک کا قتل ہو گیا، آزمائش ہوئی نہیں ہوئی؟ تو وہاں سے شروع کرو، اور آج تک اپنے گلیوں میں دیکھ لو، جتنے بھی مسلمان انسان ہیں
جب تک یہ مسلمان کامل نہیں بنیں گے تب تک آزمائش اور فتنہ ضرور بنیں گے. اس لیے مسلمان کی تعریف یہ ہے، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے، جس کے پیر سے دوسرے مسلمان صحیح سالم اور محفوظ رہیں. ورنہ کیا ہے؟ یہ فتنہ ہے. یہ ہر گھر میں فتنہ ہے. بیوی کو فتنہ کہا اللہ نے. بیوی وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فتنہ، سورۃ تغابن پارہ 28 میں فرمایا تمہاری بیوی فتنہ ہے. إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ، ازواج کہا، بیویاں بھی فتنہ. یعنی اگر تم نے ان کے تقاضے کی تکمیل میں خدا کو چھوڑ دیا اور نبی کو چھوڑ دیا تو تم فتنے میں پڑ گئے. ایک واقعہ ہے سورہ توبہ میں، کہا جنگ میں جائیں گے، جنگ پہ چلیں گے. تو کچھ لوگوں نے کہا ہم جنگ میں نہیں جائیں گے کیونکہ ہم بہت حسین اور جمیل ہیں اور وہاں کی عورتیں بھی بہت حسین اور جمیل ہیں، ہم فتنے میں پڑ جائیں گے. فتنے میں پڑ جائیں گے نہیں، فتنے میں پڑ گئے تبھی ایسی بات کہہ رہے ہیں. وہ جانے کے ٹائم بھی ایسی بات کر رہے ہیں، فتنے میں پڑ گئے. الا فی الفتنۃ سقطوا، جہنم میں پڑ گئے وہ. یعنی ایسے ہیلے حوالے وہی انسان کرتا ہے جو فتنے میں پڑ جاتا ہے. بخاری میں ایک واقعہ ہے بہت طویل لیکن وقت ہو چکا ہے. وہاں پر بھی کچھ لوگوں کو قرضہ لینے کے واسطے صحابے میں سے ایک صحابی گئے قرضہ، شاید محمد بن مسلمہ نام ہے. تو کہا کہ قرضہ دے دو. کہا ہمارے پاس رہن چلتا ہے، رہن اپنے پاس کی عورتوں کو رکھا دو، ہمارے پاس پیسہ لے لو. کہا کہ ہم عورتوں کو رکھا دیں، تم سب سے حسین ہو، عورتیں تم پر فیدا ہو جائیں گی تو کیا مسئلہ بنے گا، لہذا ہم عورتوں کو تم پر نہیں رکھ سکتے ہم. نحنو اجمل العرب کا، سب سے حسین ہم ہیں. تو یہ ان کو فتنہ میں ڈالنے کے واسطے کہا گیا تھا. اصل میں کیا عورتوں کو نہیں رکھ سکتے، شرعاً جائز نہیں ہے. ہاں ہتھیار رکھ دیں گے، ہتھیار لے لو. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی زبان سے وہ بات نکل جاتی ہے جو اس کے اندر بدریہ فتنہ بنتی ہے. ایک انسان دوسرے انسان کے لیے فتنہ ہے. اس کی بہت مثالیں ملیں گی آپ کو. اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ یعنی اب سوال یہ ہے کیا تم کو صبر آئے گا نہیں آئے گا؟ جو نبیوں پہ اعتراض کرتے تھے، ایمان سے رکتے تھے، اب تم اپنے آپ کو روک کر اسلام میں آؤ گے نہیں آؤ گے؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور آپ کا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے. تمہارے ہر سوال کا جواب دیا گیا ہے. اب بھی اگر تم ایمان میں نہیں آتے ہو تو تم کو جواب دینا پڑے گا. رکو یہاں پورا ہو گیا. آگے 19واں